الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآل الطیبین الطاہرین۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، آج پوسٹ کاسٹ میں ہم گفتگو کریں گے امام زمان علیہ السلام کے ظہور کے بعد کے حالات پر، کہ مولا کی حکومت کہاں ہوگی، کن قوتوں سے جنگ کریں گے، ان کے اصحاب کون ہوں گے، اور سب سے اہم یہ کہ شہداء کربلا کے خون کا انتقام کس طرح لیا جائے گا، اور امام زمان علیہ السلام کی حکومت کا دارالحکومت کس شہر کو بنایا جائے گا۔ روایات میں آیا ہے کہ جب امام زمان علیہ السلام مکہ مکرمہ میں ظہور فرمائیں گے تو خانہ کعبہ کے پاس اپنی تلوار کے سہارے خطبہ دیں گے۔ سب سے پہلا نعرہ یہی ہوگا، ایھا الناس انا بقیت اللہ انا آثار الحسین، لوگو میں بقیت اللہ ہوں اور میں حسین خون کا بدلہ لینے والا ہوں۔ قرآن بتاتا ہے کہ امام زمان علیہ السلام کے قیام کا مرکز نقطہ آغاز ہی آثار الحسین ہے۔ ائمہ طہار کی روایات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان افراد کو جو کربلا میں شریک تھے اور امام حسین کے خون میں ملوث تھے دوبارہ زندہ کرے گا۔ یہ عقیدہ رجعت کے نام سے معروف ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، واللہ امام قائم جب ظہور فرمائیں گے قاتلان حسین کو دنیا میں دوبارہ زندہ کریں گے اور ان سے سخت انتقام لیں گے، یعنی قیامت سے پہلے دنیا کی آنکھیں یہ منظر دیکھیں گی، ظلم کا بدلہ عادل کے ہاتھوں لیا جائے گا۔ امام مہدی علیہ السلام کے پاس 313 خاص اصحاب ہوں گے جو اصحاب بدر کی تعداد کے برابر ہیں۔ یہ مختلف قوموں اور ممالک سے ہوں گے۔ ان کے ساتھ ساتھ بعض بزرگ ہستیاں بھی رجعت کے ذریعے واپس آئیں گی، جیسے اصحاب کہف، حضرت خضر اور پیغمبر سلام اللہ علیہ کے بعض صحابہ جو دوبارہ زندہ ہوں گے۔ یہ سب امام کے لشکر کے ستون ہوں گے۔ امام کن قوتوں سے جنگ کریں گے؟ یہ سوال بارہا دہرایا جاتا ہے کہ مولا کی جنگ کن قوتوں سے ہوگی۔ ظہور کے وقت دنیا ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ بڑے بڑے فتنہ انگیز گروہ امام کے سامنے آئیں گے۔ ایک گروہ سفیانی کا ہوگا، ایک سفاک حکمران جو شام سے قیام کرے گا۔ اس کے لشکر اور طاقتور سپاہی اور طاقتور سیاسی اثر رسوخ یہ امام کے سامنے آئے گا اور مولا ان کو شکست دیں گے۔ اس کے بعد ذکر آتا ہے دجال کا۔ فتنہ دجال بھی امام زمان علیہ السلام کے زمانے میں ظاہر ہوگا۔ دجال اپنی جھوٹی طاقت اور جادو سے لوگوں کو دھوکہ دے گا، مگر امام اسے ختم کر دیں گے۔ نمبر 3 پہ آتی ہیں طاغوتی طاقتیں، دنیا بھر کے ظالم اور جابر طاقتیں، خواہ وہ مشرق میں ہوں یا مغرب میں، امام علیہ السلام کے مقابلے میں صف آرا ہوں گی، مگر آخرکار سب ہار جائیں گے اور جیت امام زمان علیہ السلام کے حصے میں ہوگی۔ ہاں یہ بھی سوال دہرائے جاتے ہیں کہ جب یہ جنگیں ہو رہی ہوں گی تو یہ جنگیں کن مقامات پر لڑی جائیں گی؟ امام علیہ السلام سب سے پہلے مکہ سے قیام کریں گے، پھر مدینہ، کوفہ اور عراق کو مرکز بنائیں گے۔ کوفہ میں مسجد سہلا امام زمان علیہ السلام کی حکومت کا دارالحکومت اور عالمی مرکز ہوگا، یعنی کہ کوفہ ہی وہ مقام ہوگا جو امام زمانہ کا دارالحکومت ہوگا۔ یہاں سے عالمی اور علاقائی معاملات کو کنٹرول کیا جائے گا۔ مسجد سہلا جو امام زمان علیہ السلام کا مسکن ہوگا۔ شام اور بیت المقدس کے اطراف میں بڑی بڑی جنگیں ہوں گی، جہاں سفیانی اور دیگر طاغوتی طاقتوں کو شکست دی جائے گی۔ یعنی شام اور بیت المقدس یہ وہ مقام ہے جہاں پہ بہت زیادہ جنگیں لڑی جائیں گی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی زمین پر کمزوروں کو ہم امام بنائیں گے اور انہیں وارث قرار دیں گے۔ امام زمان علیہ السلام کی حکومت کی طرف صرف عراق یا حجاز تک محدود نہیں ہوگی، بلکہ امام کی حکومت پوری دنیا تک پھیل جائے گی۔ مشرق اور مغرب پر صرف عدل اور انصاف کا پرچم ہوگا، یعنی کہ امام کی حکومت عالمی حکومت ہوگی۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جب ہمارا قیام کرے گا تو زمین عدل و انصاف سے ایسے بھر جائے گی جیسے بارش کے بعد زمین سرسبز ہو جاتی ہے۔
پس عزیزان محترم، امام زمان علیہ السلام کے ظہور کے بعد دنیا ظلم و ستم سے پاک ہو جائے گی۔ قاتلان کربلا سے انتقام لیا جائے گا، اور ایسا انتقام لیا جائے گا کہ زمانہ دیکھے گا۔ عدل قائم ہوگا، کوفہ ان کا دارالحکومت ہوگا، اور پوری دنیا کی حکومت امام زمان علیہ السلام کے زیر اثر ہوگی۔ اور ایک ایسی حکومت ہوگی جہاں کوئی طاقتور اپنی طاقت کے نشے میں کمزور پر ظلم نہیں کر پائے گا۔ یہاں پہ مظلوم اور طاقتور سب برابر ہوں گے، برابر کا انصاف ہوگا، سب کو اپنا حق ملے گا، اور ایک مثالی حکومت ہوگی جو پوری دنیا پر قائم و دائم ہوگی۔ اور اس حکومت کا دورانیہ بعض روایات میں 8 سال اور ہر سال 10 سال کے برابر ہوگا، یعنی کہ حکومت 80 سال بھی ہو سکتی ہے، بعض روایات میں 40 سال بھی ہے، اور بعض روایات میں 17 سال بھی۔ تو یہ جب امام زمان علیہ السلام اللہ کے حکم سے ظہور فرمائیں گے تو یہ معاملات اس وقت عیاں ہوں گے، ورنہ یہ ایک حقیقت چھپی ہوئی ہے، اور یہ راز ہی ہے۔ اس راز کو اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے۔ دعا ہے اللہ ہماری زندگی میں امام زمان علیہ السلام کا ظہور فرمائے۔ آئیے ہم سب دعا کرتے ہیں، اللہم عجل ولیک الفرج واجعلنا من الانصار واعوانہ۔ اے اللہ ہمیں امام زمان علیہ السلام کے مددگار اور ناصران میں شامل فرما، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل معصوم انفو کو سبسکرائب کریں، تاکہ آپ کا اور ہمارا یہ رشتہ قائم و دائم رہ سکے، اور ہماری ویڈیو کو اپنے دوستوں اور فیملی ممبر تک ضرور شیئر کیجیے گا، تاکہ امام زمان علیہ السلام کی یہ حکومت کے بارے میں آگاہی ویڈیو آپ تمام لوگوں تک پہنچ جائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔